اب کوئی بھی نئی درخواست دینا چاہے گا اسے $1,00,000 کی ایک بار کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ یہ اعلان سب کے لیے حیران کن تھا۔ اس سے براہ راست امریکہ کی اکانومی، ٹیکنالوجی اور انڈسٹری اور اس کے مستقبل کی بھی سرمایہ کاری جو انویسٹمنٹ ہے اس کے رجحانات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی معیشت کو انڈیا کے مقابلے میں تقریباً 4 سے 6 گنا زیادہ نقصان ہوگا۔ انڈیا کے یہ نوجوان انجینئرز اور آئی ٹی ماہرین امریکی کمپنیوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امریکی چیمبر آف کامرس نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے سخت پریشان ہیں۔ ریموٹ ورک اور آن لائن پروجیکٹس کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ آج ہم ذرا ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس پہ میں نے کم ہی گفتگو سنی ہے، اس لیے میرا دل چاہا کہ اس پر ہلکی سی ریسرچ کر کے بات کروں۔ وہ یہ کہ امریکہ میں حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی متعارف کروائی گئی جس نے نہ صرف ہزاروں نوجوانوں اور ماہرین کو متاثر کیا، یعنی اسکل لیبر کو، بلکہ پوری معیشت کے بارے میں بھی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں، امریکہ کی بھی اور جو اس کا ہدف ہے یعنی انڈیا، اس کے لیے بھی۔ یہ تبدیلی ظاہر ہے H-1B ویزا کے ایک نئے اور غیر معمولی اس پر جو فیس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو لگائی ہے اس کے بارے میں ہے۔ اب کوئی بھی نئی درخواست دینا چاہے گا اسے $1,00,000 کی ایک بار کی فیس ادا کرنی ہوگی، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ اسپانسر کرنے والی کمپنیز یعنی امریکہ کی وہ کمپنیز جو انڈین H-1B ویزا کے جو درخواست گزار ہوں گے یا حاصل کرنا چاہیں گے ان کو اسپانسر جب کرے گا تو 100 فیس ادا کرے گا۔ یہ اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے کی ہے، اور اس کا مقصد بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی افرادی قوت یعنی جو ورک فورس جو ہے اس پر انحصار کم کیا جائے اور امریکی شہریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، نقصان انڈیا کو بھی ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی معیشت پر کتنا گہرا اثر پڑے گا یا منفی اثر پڑے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اثرات صرف ان افراد پر نہیں پڑیں گے جو ویزا کے خواہش مند ہیں، بلکہ اس سے براہ راست امریکہ کی اکانومی، ٹیکنالوجی اور انڈسٹری اور اس کے مستقبل کی بھی سرمایہ کاری جو انویسٹمنٹ ہے اس کے رجحانات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ میں چیک کر رہا تھا تو جے پی مورگن کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں H-1B ویزا جو ہے اس نے کہا ہے کہ امریکی معیشت پر ظاہر $1,000 فیس کے اثرات کا ذکر کیا گیا کہ یہ پر ہیڈ جو انڈیا کا اپلیکنٹ ہوگا اس کے لیے $1,00,000 دینے پڑیں گے۔ اچھا، اس رپورٹ میں اس کا تفصیلی مالی تخمینہ نہیں دیا گیا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نئی فیس سے امریکی ٹیکنالوجی اور مالیاتی اداروں کو بھرتی میں مشکلات پیش آئیں گی، خاص طور پر ان شعبوں میں جہاں اسکلڈ لیبر جو ہے وہ اس کا انحصار جو ہے وہ غیر ملکی ورک فورس ہی پورا کر رہی ہے۔ تو جے پی مورگن جیسے بڑے یعنی ادارہ جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے H-1B ویزے کے بارے میں جو کہا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہنرمند افراد یا اسکلڈ لیبر کی ورک فورس کو ملازمت دیتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ایسے ادارے جو ہیں انہیں یہ نئی فیس سے ایک سخت نقصان ہوگا۔ جے پی مورگن کے CEO جو ہیں جیمی ڈائمن، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اعلان سب کے لیے حیران کن تھا اور اس سے غیر ملکی اسکلڈ ورکرز کی آمد میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ نئی فیس سے بینکوں اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے نئے اسکلڈ ورکرز تلاش کرنا یا ان کو بھرتی کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ فیس ان اداروں کے لیے ایک اضافی مالی بوجھ بن سکتی ہے جو ان کو ہائر کریں گے یا اسپانسر کریں گے۔ تو جے پی مورگن کی رپورٹ کے مطابق آف شور ہائرنگ کی طرف رجحان بڑھ سکتا ہے، یعنی اگر امریکی ادارے اسکلڈ ورکرز کو بھرتی نہیں کر پائیں گے، ریکروٹ نہیں کر پائیں گے، امریکہ کے اندر نہیں لا سکیں گے، تو وہ آف شور ہائرنگ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یعنی وہ امریکہ ہی کی کسی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہوں گے لیکن امریکہ نہیں آئیں گے، اس کی جگہ دبئی جا سکتے ہیں، برطانیہ جا سکتے ہیں، سنگاپور جا سکتے ہیں، اور شاید انڈیا ہی میں رہیں، اور ان کو وہیں پہ امریکی کمپنیز ہائر کر کے کام کریں، اپنی جو بھی ان سے خدمات لینی ہے، جس سے امریکی معیشت میں اسکلڈ فورس کی کمی ہو سکتی ہے، اور نہ صرف اسکلڈ فورس کی کمی ہوگی بلکہ ان کے اندر کا کمپٹیشن جو ہے بہتر سے بہتر کی تلاش وہ بھی متاثر ہوگی، اور ان کی جو اپنی اسکلڈ فورس جو ہوگی امریکہ کی وہ مہنگی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس رپورٹ میں امریکی معیشت پر اس نئی پالیسی کے مالی اثرات کا تخمینہ نہیں دیا گیا ہے،
لیکن اشاروں سے یہ واضح ہے کہ امریکی معیشت بھی اس پالیسی سے بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ ہماری اس ویڈیو اس تجزیے کو پسند کریں تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے کامنٹ ضرور دیے گا۔ بہرحال موجودہ اندازوں کے مطابق H1B ویزا کی جو پالیسی ہے، اس نئی پالیسی سے بھارت کی معیشت پہ یعنی انڈیا کی معیشت پر تقریباً سمجھیے کہ 1 ارب سے 1.5 ارب جو ڈالر ہے فی سال پر ایئر، اس کا نقصان متوقع ہے جو اب تک کے تخمینے لگائے گئے ہیں۔ جو آئی ٹی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں کمی کی بنیاد پر یہ تخمینے لگائے گئے ہیں، جبکہ امریکی معیشت پر اس پالیسی کے اثرات زیادہ شدید ہو سکتے ہیں، تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر فی سال، جو ٹیکنالوجی شعبے میں پیداوار اور سکلڈ ورک فورس کی کمی کی بنیاد پر جو ان کو نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح اگر یہ پالیسی جاری رہے اور سکلڈ ورکرز کی کمی برقرار رہے تو امریکی معیشت کو انڈیا کے مقابلے میں تقریباً 4 سے 6 گنا زیادہ نقصان ہوگا۔ یعنی امریکی حکومت نے 1 لاکھ ویزا فی جو رکھی ہے H1B ویزے کے اوپر، اس سے انڈیا کو جتنا نقصان ہوگا وہ ہوگا، لیکن انڈیا کے پاس متبادل بھی ہیں، اس پر ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہوگا کہ امریکہ کی اپنی معیشت کو جتنا نقصان ہوگا انڈیا کے مقابلے وہ 4 سے 6 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ H1B ویزا بنیادی طور پر ان سکلڈ ورکرز کے لیے ہے جو امریکہ آ کر اپنی مہارت، تعلیم اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں، تحقیقی اداروں اور دیگر صنعتوں میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ سب کے سب کم اجرتوں پر کردار ادا کرتے ہی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت H1B ویزا ہولڈرز میں سے 70% سے زیادہ کا تعلق انڈیا سے ہے۔ انڈیا کی یہ نوجوان انجینئرز اور IT ماہرین امریکی کمپنیوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اگر اس راستے پر اتنی بڑی مالی رکاوٹ ڈال دی جائے گی 1 لاکھ یعنی ویزا فی کی، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کمپنیاں جو برسوں سے انہی سکلڈ لیبر پر یا ورک فورس پر انحصار کرتی آئی ہیں، وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گی؟ میں صرف ایک ضمناً بات کروں گا کہ انڈیا کے جو IT کے یا STEM کے یعنی سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور میتھس کے جو ماہرین ہیں، ان کی ڈیمانڈ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ انڈیا کے اندر اس قسم کی ہائی ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں، جن میں خاص طور پہ ان کے جو IITs ہیں یعنی انسٹیٹیوٹ آف انڈین ٹیکنالوجی، اس کے کچھ 14 سے زائد کیمپسز ہیں، اور یہ اتنی قابل ایک نوجوان نسل تیار کر رہے ہیں یہ ادارے، یہ سن 50 کی دہائی سے چل رہے ہیں، اور اس کے بانی جو تھے اس وقت کے مسلمان صدر تھے اور مسلمان وزیر تعلیم تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ ظاہر ہے اس میں انڈیا کی اپنی بھی ایک فیصلہ تھا کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا چاہ رہے تھے مستقبل کے چیلنجز کے لیے۔ تو یہ IIT کے جو گریجویٹس ہیں، ان کا میں نے خود دیکھا ہوا ہے جب 1996 میں پڑھنے گیا تھا کولمبیا یونیورسٹی میں، کہ وہاں پہ انڈین گریجویٹس جو IIT کے آتے تھے ان کو واک ان ایڈمیشن ملتا تھا۔ واک ان ایڈمیشن کا مطلب ہے کہ ان کی صلاحیت تسلیم کی جاتی تھی اور ان کو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی، وہ اپلائی کرتے تھے اور ان کا اسی اپلیکیشن کی بنیاد پر ان کو اسکالرشپ بھی ملتے تھے اور ایڈمیشن تو فوراً مل جاتے تھے۔ یعنی اتنی قابلیت ہے ان کی۔ تو انہی نے ایک سلیکان ویلی میں ایک سستی لیبر کا رجحان بھی پیدا کیا، اور ظاہر ہے امریکہ میں جو بڑی کمپنی ہیں ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ سستی لیبر لا کے اپنی مقامی مہنگی لیبر کے مقابلے میں ویجز کو بھی کم کر سکے اور اپنا منافع بڑھا سکے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ تو امریکی ماہرین معیشت نے اس نئی پالیسی کے امریکی معیشت پر نقصانات کی نشاندہی شروع کر دی ہے۔ برینبرگ بینک کے ماہرین نے اپنی پیشگوئی میں کہا ہے کہ امریکی معیشت کی شرح نمو کو کم از کم ½ تک گراوٹ آ سکتی ہے، یعنی وہ نیچے آ سکتی ہے۔ گروتھ ریٹ جو ہے ان کی GDP کا وہ ½ کم ہو سکتا ہے۔ وہ شرح جس کا تخمینہ 2% لگایا گیا تھا اب بمشکل 1.5% رہ سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے امریکی معیشت کے لیے کہ جہاں پہ کل شرح نمو یا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2% بتایا جا رہا ہے، اس میں سے ½ کم ہو جائے گا تو 1.5% وہ گرو کرے گی۔ یہ کتنے ارب ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے یا گروتھ کی کمی ہوتی ہے، یا میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو بھی یہاں پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اپنی پیداواری صلاحیت اور ترقی کی رفتار میں کمی دیکھے گا، شدید کمی۔ یہ صرف کاغذی اعداد و شمار کی بات نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ اس کا اثر امپلائمنٹ، سیلریز
اور ماڈرن جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پروگرس جو ہو رہی ہے اور جو اس پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ان سب پر پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں ان کی آپریٹنگ منافع میں 7 سے 15% تک کمی آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین تجزیہ کار جو ہیں اور صنعت کار اس فیصلے کو صرف امیگریشن پالیسی ہی نہیں بلکہ امریکہ کے لیے خود ایک معاشی خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ امریکی چیمبر آف کامرس نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے سخت پریشان ہیں کیونکہ اس کے اثرات صرف کمپنیوں تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ ان ملازمین اور ان کے اہل خانہ پر بھی پڑیں گے جو برسوں سے اس ویزے کے ذریعے امریکہ آ کر کام کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نئی ایجادات، اختراعات، کریٹیوٹی، نئے آئیڈیاز اور نئی ٹیکنالوجی کی جو رفتار ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ چھوٹے ادارے اتنی بھاری فیس برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔ ایک کمپنی آپ نے 10 ملین کی یا 50 ملین کی اگر شروع کی ہے اور اس میں 50 لوگوں کو اب اگر ریکروٹ کرتے ہیں اور ان کے ہر ایک کے لیے آپ $1,00,000 کی فیس دے رہے ہیں تو یہ برداشت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، ایک اضافی خرچہ ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کمپنی بنانے کے بھی تو اخراجات ہے نا، ایک رسک بھی کا بھی فیکٹر ہے، تو یہ سب ان نئی کمپنیوں کے لیے تو بہت نقصان دہ ہوگا۔ دوسری طرف کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے امریکہ کی ٹیکنالوجی کی صنعت مکمل طور پر تباہ تو نہیں ہوگی بلکہ اس کا حل وہ یہ نکالیں گے کہ جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنے طریقہ کار میں ایک تبدیلی لے آئیں گی، وہ زیادہ سے زیادہ کام آف شور یعنی بیرون ملک منتقل کر دے گی، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض بھی کیا تھا۔ ریموٹ ورک اور آن لائن پروجیکٹس کی رفتار میں اضافہ ہوگا، یعنی آپ کہیں اور ملک میں بیٹھ کے امریکی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کا گھر، دفتر، محلہ سب وہیں پہ ہے، اس کا دہلی میں ہو، ممبئی میں ہو، بنگلور میں ہو، بنگلورو اب جس کو کہتے ہیں وہاں پہ ہو، یا ہو سکتا ہے کراچی میں ہو یا دبئی میں ہو۔ زیادہ امکانات ہے کہ دبئی میں، کیونکہ دبئی نے یہ فیوچر میں شاید دیکھ لیا تھا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب ویزا لینا یا دوسرے ملک جانا مشکل ہوگا، تو اس کے لیے انہوں نے ہبس کریٹ کیے ہوئے ہیں، ایسے سینٹرز کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ جہاں انڈین ورکر یا پاکستانی ورکر جو ہے آن لائن کام کرے گا، لیکن جس کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوگا وہ یا برطانیہ میں ہے یا جرمنی میں ہے یا امریکہ میں ہے یا کینیڈا میں ہے، جہاں کے ویزے لینا اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال اس طرح پھر کام جو ہوگا آف شور کمپنیز کو منتقل ہو جائے گا۔ اسی طرح امریکہ کے اندر مقامی شہریوں کو زیادہ مواقع دینے کی کوشش بھی کی جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکی مارکیٹ کے پاس اتنے سکلڈ افراد دستیاب بھی ہیں کہ وہ فوری طور پر اس خلا کو پر کر سکیں؟ اس کا جواب زیادہ تر ماہرین نفی میں دیتے ہیں، کیونکہ ہائی ٹیک اور جدید مہارت والے افراد کی تعداد، اسکل، ماڈرن اسکل جو بہت زیادہ جو ہائی ٹیک والی جو جدت ہے، ان کی تعداد امریکی مارکیٹ میں پہلے ہی سے ایسے افراد کی یعنی جو تعداد ہے بہت کم ہے، امریکی مارکیٹ میں بہت محدود ہے۔ ایک طویل عرصے میں اس فیصلے کے نتیجے میں ایک اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا بھر کے قابل ترین نوجوان امریکہ آنے کے بجائے کینیڈا، یورپ اور آسٹریلیا جیسے ممالک کو ترجیح دیں گے، جہاں قوانین نسبتاً آسان اور بہتر بھی ہیں۔ یوں امریکہ اپنی وہ کوششیں یا انیشیٹو کھو سکتا ہے جو برسوں سے دنیا بھر کے بہترین دماغوں کو اپنی طرف کھینچتی رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، امریکہ کے ہر بڑا سائنسدان، ہر بڑی کریٹیوٹی اور ہر بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ اسی طرح کے ٹیلنٹس آتے ہیں، وہ اپنی خصلت آزمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور امریکہ اس سے طاقتور ہوتا ہے۔ تو امریکہ کا یہ سلسلہ اب کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ ہوا تو اس کے اثرات نہ صرف کمپنیوں پر بلکہ امریکہ کی سائنسی تحقیق، جدت اور عالمی جو کمپٹیشن پوزیشن ہے، کمپیٹیٹیو پوزیشن، اس پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ منفی اثرات۔ انڈیا کے ایک سابق اعلیٰ حکومتی عہدیدار امیتابھ کانت، انہوں نے کہا ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ دراصل امریکہ کے لیے نقصان دہ اور انڈیا کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ جو ٹیلنٹ امریکہ نہیں جا سکے گا وہ انڈیا ہی میں رہ کر کام کرے گا، اور یوں انڈیا کی اپنی ٹیکنالوجی انڈسٹری کو غیر معمولی فائدہ پہنچے گا۔ ان کے مطابق یہ قدم امریکہ کی جو ماڈرن ہوتی ہوئی یا ماڈرنائزیشن جو ہے یا پروگریسو جو ان کی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی، اس کے عمل کو سست کر دے گا یا روک دے گا، اور نتیجتاً انڈیا کی ترقی تیز ہو سکے گی۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کم ہوں گی، یہ ہوگی اور ویزے کم ہوں گے، امپلائمنٹ کم ہو جائے گی انڈیا کی باہر کی دنیا میں، تو انڈیا کے لیے ایک نقصان ہوگا۔ بالکل ہوگا نقصان ابتدائی طور پہ، لیکن جب انڈیا اسی ٹیلنٹ کو استعمال کرے گا اپنی معیشت کے لیے، اپنی انڈسٹری کے لیے،
تو ٹیلنٹ خود ایک دولت ہوتی ہے، دولت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ نوکری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ٹیلنٹ جس ملک میں کام کرتا ہے وہاں پہ دولت پیدا کر رہا ہوتا ہے. سب سے بڑا سورس ہے دولت پیدا کرنے کا. اس کی ایک مثال ساؤتھ کوریا، جہاں پہ ایک بھی منرل، ایک بھی آئل یا ریئر ارتھ کچھ بھی نہیں ہے، صرف انسانوں کا ایک ٹیلنٹ کا بھرا ہوا سمندر ہے، اور انہوں نے ساؤتھ کوریا کو کہاں پہنچا دیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. تو مجموعی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ $1,00,000 کی بھاری فیس محض ایک انتظامی قدم نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو امریکی معیشت کے سٹرکچر پر براہ راست ایک منفی اثر ڈالے گا. اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے امریکی شہریوں کو زیادہ ملازمتیں ملیں گی، ان کے لیے اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی ٹیلنٹ کو روکنے کی پالیسی طویل عرصے میں امریکہ کو ہی کمزور کر سکتی ہے. گروتھ ریٹ میں کمی ہوگی، کمپنیوں کے منافع پر دباؤ بڑھے گا، سٹارٹ اپس کا نقصان ہوگا، اور ایک جو برین ٹیلنٹ جو ہوتا ہے اس کی جو مائیگریشن ہے ٹورڈز امریکہ وہ کم ہو جائے گی. اور یہ سب وہ نتائج ہیں جو معیشت پر ایک خاموش لیکن سنگین بعض اوقات کالی ضرب لگائیں گے. آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر بندر کے ہاتھ ماچس لگ جائے تو وہ کہیں بھی آگ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اسے چنگاریاں پھلجھڑیاں لگتی ہیں، اور جب معیشت جلے گی تو نیرو کی طرح بانسری بجائے گا. اگر ہمارا تجزیہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیں. خدا حافظ.